پی ٹی آئی کی طرف سے شیعہ تنظیم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد اور انضمام کے اعلان کے بعد اہل سنت خصوصاً دیوبندی مکتب فکر نے اس پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین ایک متشدد اور متعصب تنظیم ہے جس کے روابط نہ صرف ایران کے ساتھ ہیں بلکہ لبنان کی جو شیعہ تنظیم حزب اللہ اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، اور یہ مجلس وحدت المسلمین اسی سپاہ محمد کا تسلسل ہے جس کو بین کیا جا چکا ہے، جو ایک فرقہ وارانہ اور قتل و غارت کے اندر ملوث تنظیم تھی۔ سپاہ محمد اس پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ یہ نئے نام سے مجلس وحدت المسلمین کا احیاء کیا گیا اور اس کو منظر عام پر لایا گیا۔ تو لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے پی ٹی آئی سے، ان کی قیادت سے، عمران خان صاحب سے، کہ فوری طور پر اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اپنے الحاق اور انضمام کے فیصلے کو ختم کریں۔ یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے اہل سنت کو، کیونکہ اہل سنت نے، سنی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اور اب ان کا ووٹ جو ہے وہ شیعہ جو متعصب اور متشدد تنظیم ہے وہ استعمال کرے گی۔ جب اسمبلی کے اندر جو آزاد اراکین ہیں وہ جب ان کے ساتھ انضمام ہوگا تو ان کا جو قائد ہے وہ راجہ ناصر عباس ہوگا، نہ کہ عمران خان۔ عمران خان اس تنظیم کے سربراہ نہیں ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ جو ہیں وہ راجہ ناصر عباس ہیں، اور جو جتنے بھی اراکین ہوں گے وہ ان کا سرپرست ہوگا، ان کا لیڈر ہوگا۔ تو یہ ہمیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس کا انضمام اور الحاق ختم کر کے کسی اور سنی تنظیم کے ساتھ اس کا الحاق کیا جائے۔ اس موقع پر میں جماعت اسلامی کی سیاسی بصیرت کا بھی تھوڑا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آفر کی گئی کہ صوبے کے اندر وہ ان کے ساتھ اتحاد کریں، ان کے ساتھ انضمام کریں، لیکن انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جب کوئی سنی تنظیم ان کے ساتھ اتحاد کو ریفیوز کر دے گی، اور جو تنظیم ان کو آفر کرے گی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ راجہ ناصر عباس نے عمران خان کو جیل کے اندر جا کر یہ آفر کی ہے کہ ہماری تنظیم حاضر ہے، آپ جو ہے نا ہماری تنظیم کا نام استعمال کریں، اور جو ان کو آفر کرے گا تو پھر وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں جائیں گے۔ اور جماعت اسلامی والوں کو آفر کیا ہے تو انہوں نے یہ ریفیوز کر دیا۔ یہ میں اس پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہوں اور ان کی سیاسی بصیرت کو سلام کرتا ہوں۔ اب یہ سارا معاملات اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ قاضی یہ سارا جو فساد اور ہجانی کفیت اور پائی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہوئے، تو لہٰذا آپ سے بلے کا نشان واپس لیا جاتا ہے، اور یہ سارا فساد اور اسی فیصلے سے شروع ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو یہ معاملات پیش ہی نہ آتے، نہ ان کو مجلس وحدت المسلمین کی ضرورت پڑتی، نہ جماعت اسلامی کی منتیں اور ترلے کرنے پڑتے۔ تو یہ سارا فساد اسی ایک فیصلے کی وجہ سے۔ جب اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں یا تحلیل ہو جاتی ہیں تو آئین کے اندر لکھا ہو کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہیں، اور یہ جو موجودہ انتخابات ہیں 2024 کے، یہ 1 سال کے بعد ہو رہے ہیں۔ اس پر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے نا وہ ان کو ہوش نہیں آیا، اور ان کی اس پر کوئی انہوں نے تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ ایک جماعت کے اندرونی الیکشن کو دیکھ کر اور ان کو بہانہ بنا کر ان سے وہ نشان چھین لیا،
جس کی وجہ سے آج یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر مجلس وحدت المسلمین سے اپنے الحاق کو اور انضمام کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور کسی اور تنظیم کے ساتھ الحاق اور اتحاد کیا جائے۔